پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے پارٹی فنڈز کی خود برد کے الزامات کے جواب میں کہا کہ سیاست میں عبادت کے لیے آیا ہوں، پیسے بنانے نہیں، جبکہ دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اکبر ایس بابر کے نام جیل سے پیغام بھیجا کہ ابتدائی دور کے ساتھیوں اور ناراض رہنماؤں کو متحد کریں، جبکہ خبر کے مطابق اکبر ایس بابر نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اچھا دیکھو بات سنو، اس میں انٹرسٹنگ بات ہے۔ پہلے تو یہ ہے نا کہ پیسے بنانے نہیں آئے، اس ملک میں اصل عبادت ہے ہی پیسے بنانا، اسی کی آڑ میں سیاست میں بھی آتے ہیں، ورنہ ملک کا یہ حال ہوتا، ثبوت ہے ایک۔ اچھا یہ جہاں تک تعلق ہے اکبر ایس بابر والی خبر کا، مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا قومی کیریکٹر نہیں ہے۔ اگر درست ہے تو اگر عمران نے ایسی کو بات کی ہے تو وہ بڑا خوبصورت جیسچر ہے، کیونکہ یہ آدمی ایک برا بھلا کہتا رہا ہے، اس کے گریونسز ہوں گے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں یار، گھروں میں نہیں ہو جاتا، میاں بیوی کے درمیان چک ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کے درمیان آرگومنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کو پوری زندگی کے لیے لٹکا دینا اور جواب میں اکبر، میں اگین آئی ڈونٹ نو، خبر ہے کہ افواہ ہے یا کسی نے چھوڑی ہے، اس کا جو رسپانس ہے اکبر بابر کا، خبر کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی بڑا پازیٹیو ہے، یہ خوبصورت رویہ ہے۔ عمران نے اگر پیغام بھیجا ہے بہت اچھی بات ہے، اس نے اگر پازیٹیو طریقے سے ری ایکٹ کیا ہے بہت اچھی بات ہے۔ دیکھو بات سنو، ہم سودے ہی بیچتے ہیں، نبی پاک کا کہ بنیادی جو احکامات ہیں، لمبی چوڑی کہانیاں مت کرو، قرآن پاک کو ترجمہ اردو انگریزی کے ساتھ پڑھ لو، سیرت النبی 5 7 10 20 گوروں کی کتابیں بھی ساتھ 2 4 وہ پڑھ لو، اور اس کے بعد بند کر لو آنکھیں اور کان اپنے، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں تھوڑا وہ دینا ہے، ایک لائسنس یا وہ وٹ ایور مارجن دینا، اکوموڈیٹ کرنا، یا زیادتی بھی ہو اگر اس کو بھلا دینا، یہ خوبصورت بات ہے۔ کچھ روز قبل وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ نہیں، میرٹ اور روزگار چاہیے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے لوگوں کے لیے لیپ ٹاپ صرف مشین ہوگی، ہمارے لیے لیپ ٹاپ مشن ہے۔ سبحان اللہ بھائی، کیا مشن کڈے ہے، 26 کروڑ بھکے ننگے بے روزگاراں دے وزیر اعظم دا مشن دیکھو۔ اچھا مشن کو مارو گولی، کوئی مشین ایجاد کی ہے پورے عالم اسلام نے؟ جو زندگیاں یہ دنیا آج گزار رہی ہے، عالم اسلام جس میں سر فہرست ہے، دوسری بڑی آبادی ہے ان کی، تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سولر، تیل اور گیس زمین میں اللہ پاک نے رکھا ہوا تھا، کس نے نکالا ہے؟ وہ کہاں سے اٹھا کے تمہیں یہ فلش سسٹم اور یہ اور وہ سارا ڈرلنگ کر کے سمندر کے سے تیل نکال رہے ہیں؟ اچھا یہ مشن ہے تو سبحان ہی اللہ بھائی، نہ اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر لے دے کے مشن کیا ہے؟ لیپ ٹاپ کیا ہے؟ جسٹ اے مشین۔ مشینیں بنانے کی طرف آؤ، وہ نسلیں پیدا کرو۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پہ مجموعی قرضے اور واجبات ریکارڈ، اس میں بڑھوتری کے بعد 99,587 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ مالی سال 25-26 صرف ایک سال میں قرضوں اور واجبات میں 5,200 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ کمیشن بنانا کو چاہیے بناؤ، لیپ ٹاپ یہ کمیشن ہے، یہ بالکل ایمی بس چل چلاؤ والا کام ہے۔ حسن صاحب دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق مہنگائی بے روزگاری کے باعث مزید 3,17,000 ڈاکٹرز، انجینئرز اور آئی ٹی ایکسپرٹس ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ کمال ہے یار، پچھلی خبر میں آپ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم فرما رہے ہیں لیپ ٹاپ مشین نہیں مشن ہے، اے لوگ کہڑے مشن تے گئے نے بھائی؟ یہ تھوڑے لیپ ٹاپ چھڑ کے ملک، بات سنو، اتنا پینفل ایکسپیرینس ہے، موت آنی ہے، جو مرضی کر لو۔ میری زندگی کا ٹوٹل تجربہ یہ ہے کہ جلا وطنی خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہوتا۔ میں جب ضیاء الحق کی جیل شیل کاٹ کے، تو میں اس کے بعد حالات ٹو
go to Saudi Arabia, تو میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں لکھنے پڑھنے پہ لعنت بھیجوں گا. دمام ایئرپورٹ پہ اترتے ہی بے ساختہ میرے ساتھ کیسر یوسف تھا, اختر یوسف صاحب جنہوں نے وہ ان کی فلم بھی ایک بڑی چکوری کے گانے وانے لکھے, ان کا بیٹا بھی تھا اور ایک دو دوست تھے. ان کو پتا تھا کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے لکھنا پڑھنا نہیں. جو پہلا شعر لکھا, بدن لے کر چلا ہوں جان پیچھے چھوڑ آیا ہوں, وطن سے دور ہوں پہچان پیچھے چھوڑ آیا ہوں. یاد رکھو ان کو, یہ جلا وطنیاں, ان کے ذمہ داران کون ہیں؟ او بھائی, دھرتی ماتا مادر وطن جنوں ماں چھڈنی پہ جائے, کیا مشن اٹھائے پڑتے ہیں. وہ اچھا ہے, باقیوں کا بس نہیں چل رہا. 4 مہذب ملک اگر اپنے اجازت دے دیں یہ ملک خالی ہو جائے, سوائے بوڑھے, بے روزگار, بیمار, یہ وہ اس طرح کے رہ جائیں گے, یہ بچے رہ جائیں گے, نابالغ رہ جائیں گے, ملک خالی ہو جائے گا. یا جنہوں یہ دیہڑیاں لگی ہیں, جن کو راس ہے, ختم. چلیں. حسن صاحب کہتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں, یہ تصویر کیا بول رہی ہے؟ یہ تصویر پاکستان کی تاریخ بیان کر رہی ہے اور مکمل بیان کر رہی ہے. اور ان دونوں بزرگوں کی ایج تقریباً پاکستان سے ملتی جلتی ہوگی. میرا اسیسمنٹ ہے 2-4 سال کا فرق ہو سکتا ہے. یہ ہے جشن آزادی. نسلاں نوں بیوقوف بنائی جاندے ہیں, وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں, نچ رہے ہیں, ٹپ رہے ہیں, حالانکہ سب کو سب کا پتہ ہے یہ ایک تصویر پاکستان کے یوم آزادی کی پوری بیک گراؤنڈ ہے. تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا. وہ 14 اگست پہ چلا کرتی تھی, پتہ نہیں آج کل چل رہی ہیں کہ نہیں. لٹے پٹے قافلوں کی تصویریں ہانٹ کرتی ہیں. ایک کتاب ہے, ڈیتھ ہو گئی اس کے آتھر کی, جب امرتسر جل رہا تھا. اس میں کیا کیا کچھ جلا, اور وہ صرف امرتسر کی کہانی نہیں ہے, لیکن وہ چونکہ امرتسر یہ تھے انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی. اچھا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی, تمہارے وزیر اعظم نے, میں 1-2 دن پہلے, یہ پتہ نہیں کل کی بات ہے پرسوں کو, یاد ہی نہیں رکھتا, 14 اگست کو شان و شوکت سے منائے گی. کیڑی شان و شوکت؟ تہاڈے کول شان بھی ہے, شوکت بھی ہے, تسی منا لینا. جنہاں کول ہے ہی نہیں, ان کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے. تہاڈیاں دبائشاں, تزئین و آرائشاں آنیاں جانی. میں آج ہی کہیں سن رہا تھا ٹی وی پہ, کو پتہ نہیں کون سے, کسی اچھے ڈینمارک کمرشل فلائٹ پہ ان کے وزراء ٹریول کر رہے ہیں. ہم کن کے وارث ہیں؟ سید القوم خادمہم, قوم کا سردار. جاؤ ادھر مڈل ایسٹ میں, آپ بھی سید ہو, بتاؤ وہ مرد کو یا سیدی ایسے کر کے بلاتے ہیں. تو قوم کا سردار یا محترم یا فلانا جو بھی ہوتا ہے اس کا خادم ہوتا ہے. خادم نے ان کا کیا ملتا ہے عام آدمی کے ساتھ؟ عام آدمی کا قد کم ہوتا جا رہا ہے, ہو چکا ہے. ان کے دیکھو, سب کو سب کچھ پتا ہے لیکن مٹھ رکھی ہی ہے. تو قوم ساری کسی مصطفیٰ کمال دا انتظار کرے, لیکن وہ ترکاں جی ہو سکتا ہے, ساڈے چ کی ہونا ہے. چلو اگلی خبر. سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی بیٹی کو ریٹائرمنٹ سے 1 روز قبل 3 برس کے لیے پروفیسر مقرر کر دیا گیا. شکر کرے قائم علی شاہ کو تاحیات وزارت اعلیٰ نہیں ملی تھی, یہ تو بڑی معمولی بات ہے. اچھا, عوام قائم رہیں نہ رہیں, یہ قائم رہتے ہیں, ان کے قلعے مضبوط ہیں, پھر قابل ہے فلانا ہے. اچھا, باقی پاگل ہو جاندے ہیں. اچھا, پوری دنیا میں ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں, 60 کی لمٹ نہیں رہی, بڑھا دی گئی. لیکن یہاں تو یہ ٹپکل ایک واردات ہے. ان کی بیٹیوں نے نہیں, ان کے بیٹوں نے نہیں اگر ہونا تو کس نے ہونا ہے؟ اور قابلیت کے پہلے رولز کو ڈیفائن کر لو, منہ چک کے گل کر دیں دے ہمیں. پہلے پتہ نہیں کتنے سال کون سی قابلیت, لیکن یہ کوئی سوال نہیں ہے, یہاں ہے ہی یہ کچھ.
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایمینی بدو آیا ہوا خطہ یہ کس چیز کی کمی ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ انصاف نہیں ہے, میں صرف عدالتی انصاف کو نہیں رو رہا, یعنی ان کے دلوں کو بھی ہاتھ نہیں پڑتے کہ کبھی لیٹ کے سوچتے نہیں کہ اگر 6-8 کا گھرانہ ہے اور اتنی سی انکم ہے, وہ زندہ کیسے ہوتے ہوں گے. 25 روپے کی روٹی ہے, 6-8 آدمی کا خاندان ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی کھولی کا کرایہ ہے, کوئی فلانا ہے ٹمکانا ہے. نہیں, یہ وہ کہانی ہے جو ابھی آپ نے بزرگوں کی وہ میاں بیوی کو وہ تصویر نہیں دکھائی آپ نے, وہ تصویر ہے, ہماری اصلی تصویر وہی ہے.